امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کو جوہری مذاکرات انقرہ کے بجائے عمان میں متوقع ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی درخواست پر مذاکرات کا مقام ترکی سے عمان منتقل کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے علاقائی سفارتکار کا دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران امریکہ سے جوہری مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کرنا چاہتا ہے۔ ایران صرف جوہری بات چیت پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہے، مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے مذاکرات کے مقام سے متعلق امریکہ سے مشاورت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ معاملات نہیں، انہیں میڈیا گیمز کے لیے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ کہا یہ نہیں بتا سکتے کہ مذاکرات کہاں ہوں گے۔ ہم ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں، ایک اور مڈ نائٹ ہیمر آپریشن نہیں چاہتے۔ On Iran, are the negotiations still happening this week? Yeah. Where will they be? And what do you need to hear from Iran? The rollover, but they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something's going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. Mr. President. Where will the meeting be? It seems like I can't tell you that. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات رواں ہفتے استنبول میں منعقد ہو رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکی بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات رواں ہفتے ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت، جبکہ امریکہ کی طرف سے سٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شرکت کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق استنبول میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا گیا ہے، جبکہ ترکی مذاکرات کا میزبان اور سہولت کار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات بیک ڈور چینل کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئے، جن کے لیے پاکستان اور ترکی نے بھی پس پردہ اہم کردار ادا کیا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف 3 دن سے جاری کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے 197 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 روز میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 22 جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے حملوں میں 36 شہری شہید ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکی بحریہ نے بحیرہ عرب میں ایران کے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی F-35 لڑاکا طیاروں نے دفاع میں ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ بحری بیڑے اور اس پر موجود عملے کے تحفظ کے لیے ایرانی ڈرون کو نشانہ بنایا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون بحری بیڑے ابراہیم لنکن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ادھر ایران کی مسلح کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم بردار ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی۔ ذرائع میری ٹائم کے مطابق ایرانی کشتیوں نے ٹینکر سٹینا امپیریٹو کو انجن بند کرنے کا حکم دیا، لیکن ٹینکر نے تیزی سے اپنا سفر جاری رکھا۔ ایپسٹین سکینڈل کی تازہ دستاویز سامنے آنے پر اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کو برطانیہ کے شاہی لاج سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن امریکہ آ کر ایپسٹین معاملے پر گواہی دیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ کے سابق صدر کلنٹن اور خاتون اول ہلری کلنٹن ایپسٹین معاملے پر کانگریس کے سامنے گواہی دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ برطانوی پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس دور کے ڈیوک آف یارک شہزادہ اینڈریو سے جنسی تعلق کے لیے ایک اور لڑکی جہاز کے ذریعے برطانیہ لائی گئی تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈریو کے بھائی اور برطانیہ کے بادشاہ چارلز نئی دستاویز میں سامنے آئے الزامات پر انتہائی تشویش کا شکار ہیں اور اینڈریو کو سینڈرگم بھیج دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ای میل میں اینڈریو نے کمسنوں سے زیادتی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایپسٹین سے کہا تھا کہ وہ اس کا پالتو جانور بننے کو تیار ہیں۔
میٹروپولیٹن پولیس نے لارڈ مینڈلسن کے خلاف بھی مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مینڈلسن پر الزام ہے کہ انہوں نے اہم معلومات جیفری ایپسٹین کو فراہم کی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بلوچستان اسمبلی کے رکن صوبائی اسمبلی نواب زادہ زین مقصی نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں مرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ میزبان حامد میر نے ٹھوس دستاویزی ثبوت پیش کیے کہ اسرائیل بلوچستان کے راستے ایران میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے زین مقصی، جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور بی اے بی کے کوہدہ بابر نے اتفاق کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ملوث ہے۔ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہمارے فوج نے جو سوئفٹ رسپانس، کرشنگ رسپانس دیا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ ہمارا فوج جو ہے اس پریپیئرڈ، اور ان دہشت گرد یا دہشت گردی کے اوپر دیر ول بی اے نو ٹالرنس پالیسی۔ اور وہ آپ کیجولٹیز کے اس میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً آج کا جو کاؤنٹ ہے، ٹوٹل کاؤنٹ کوئی 200 ٹیررسٹ جو ہیں مارے گئے ہیں۔ میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری دکھانا چاہتا ہوں۔ بلوچستان انٹرز اسرائیلی اسٹریٹجک کیلکولس، پورا آرٹیکل جو ہے یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وائی بلوچستان از امپورٹنٹ فار اسرائیل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ ہے۔ بلوچستان میں ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کر کے اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے مداخلت کرنا چاہتا ہے ایران میں۔ ان کا کوئی لو لاس نہیں ہے ہمارے ساتھ، کوئی ہمدردی احساس نہیں ہے۔ اٹس پیورلی فار دیئر اون گینز۔ ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم اکنامک نیوکلیئر پاور ہاؤس بنے، ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم ریجنلی ایک ہیجمون بن جائے۔ میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ کا کیا اینڈ گول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 1200 500 لوگوں سے کچھ ہوگا؟ Is it actually viable? Is it feasible? آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ اگر وہ دہشت گرد ہے اور امریکہ اس کو مانتا ہے یا باقی ممالک مانتے ہیں تو پھر ان کو یہ راستے بند کرنے ہوں گے۔ اسرائیل کوئی ہمارا نہ، ہم لوگ بلوچی میں کہاوت ہے ہمارا خون ایک دوسرے میں اگر ملاؤ تو ملتے نہیں ہیں، اس کا ہم سے کیا ہمدردی، انڈینز کا ہم سے کیا ہمدردی۔ سب جانتے ہیں کہ 400 500 لوگوں کے ساتھ آپ بلوچستان کو آزاد نہیں کر سکتے، تو خدا را اب ان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے حکومت کے وقت کے لیے بہت میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمت کریں، آگے آئیں اور ان کو سمجھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں قانون لا رہے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن چوری خریدنے اور بیچنے والوں کو 1 سے 10 سال قید ہوگی، اور اگر گٹر میں گر کر کسی کی جان گئی تو لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ ہم پنجاب کے اندر ایک لا لے کے آ رہے ہیں جس میں جو گٹر کا ڈھکن چوری کرے گا، جو گٹر کا ڈھکن بیچے گا، جو گٹر کا ڈھکن خریدے گا، اس سب کو 1 سے 10 سال قید ہوگی۔ اور کوئی گٹر کا ڈھکن چرانے کی وجہ سے یا بیچنے کی وجہ سے یا خریدنے کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو اس کو 10 سال سزا ہوگی اور 30 لاکھ روپے اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ صحرائے چولستان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف خشک سالی ہے۔ صحرا میں پانی جمع کرنے کے روایتی ٹوبے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ مزید احوال بتائیں گے امین عباسی۔ جی، بہاولپور میں سردی کی شدت کم ہونے لگی ہے تو خشک سالی نے سر اٹھا لیا ہے۔ بہاولپور ڈویژن میں صحرائے چولستان 66 لاکھ ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے، جو کہ ایک بہت بڑی قدرتی چراگاہ بھی ہے۔ یہاں پر 15 لاکھ سے زائد مال مویشی ہیں، لیکن آج کل صحرائے چولستان میں خشک سالی پیدا ہو چکی ہے۔ صحرائے چولستان میں 1700 سے زائد پانی کے ٹوبے ہیں، جو کہ ان کے روایتی پانی ذخیرہ کرنے کے ٹوبے کہلاتے ہیں، خشک ہو چکے ہیں۔ بارشیں کم ہوئی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں بارشوں کو، اب مزید بارشیں نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں کہ جو چولستان کی قدرتی چراگاہ ہے یا قدرتی گھاس ہوتی ہے جانوروں کے لیے، وہ بھی خشک ہو چکی ہے۔ اور یہ جو کچھ جانور ہیں یہ ڈیپ چولستان سے اب اس طرف لے آئے ہیں آبادی کے قریب، تاکہ ان جانوروں کو تو زندہ رکھا جا سکے، پانی دیا جا سکے۔ اگر مال مویشی ہی مر گئے، اونٹ مر گئے، تو پھر ان کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ خصوصاً حکومت پنجاب کو کوئی اسپیشل پیکج اناؤنس کرے یہاں پر، تاکہ چولستان کے ٹوبوں میں پانی کا کوئی بندوبست کیا جا سکے، ڈیم جو ہے وہ فل کیے جا سکے۔
چمن شہر و گردنواح میں حالیہ برفباری اور بارشوں سے بڑے پیمانے پر مکانات، سڑکوں اور حفاظتی پشتوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث مقامی آبادی شدید سردی میں سخت مشکلات کا شکار ہے۔ اس بارے میں تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے نور زمان اچکزئی۔ اس وقت میں چمن کے بالائی علاقے روغانی ٹھیکیدار کلی اجاکبر میں موجود ہوں۔ پچھلے دنوں جب برفباری ہوا تھا تو 2 دن تک مسلسل برف پڑ رہی تھی، اس کے بعد مسلسل موسلادھار طویل بارشوں کے باعث بڑی تعداد میں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پر چونکہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن مالی نقصانات بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ نہ صرف انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے بلکہ جو کچے مکانات ہیں، اکثر اس علاقے میں بڑے بڑے گھر ہیں، کمرے ہیں، یہاں پر 4 دیواریاں گری ہے، گھروں کے کمرے گرے ہیں۔ اس وقت متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جو ابھی برفباری ہوئی تھی 2 دن، اس کے بعد جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے دیوالے وغیرہ گر گئے، ہمارے بھی گر گئے۔ یہاں پر جو ہے نا یہ نالے بھر جاتے، اسی وجہ سے جو ہے نا پانی ادھر آ جاتے، پھر جو ہے نا نقصان بن جاتے۔ 2022 کو بھی سیلاب آیا تھا، حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملا ہے، کوئی بھی نہیں آیا ہے، نہ کسی نے جو ہے نا کام کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے وفاقی سطح پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ بتانا یہ کہ چونکہ اس علاقے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اس کی استعداد نہیں رکھتے کہ دوبارہ مکانات کو تعمیر کر سکے، حکومت اس طرف بھی توجہ دے تاکہ ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ استور میں 2 روز سے وقفے سے برف باری جاری ہے۔ برف باری کے باعث ضلعی ہیڈ کوارٹر سمیت اکثر علاقے بجلی سے محروم ہیں، جبکہ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے غذائی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے رفیع اللہ خان آفریدی۔ جی، ضلع استور میں ایک مرتبہ پھر سے نیا برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے وقفے کے ساتھ برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر میدانی علاقوں سمیت ضلعی ہیڈ کوارٹر اور تمام بالائی علاقوں میں اس وقت بھی جاری ہے۔ یہاں پر ہونے والی برف باری کے باعث ایک مرتبہ پھر سے نظام زندگی شدید متاثر ہے۔ زمینی رابطہ بدستور استور شہر سے منقطع ہے، جس کی وجہ سے لوگ بدستور گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہاں سے یہ بھی اطلاع ہے کہ شدید موسمی بیماریوں میں مبتلا جو ہے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ان ایریاز میں غذائی قلت کی بھی اطلاع ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے معاشی بدحالی کے جو شکار عوام ہیں وہ دور جدید میں بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جی، جوں بسنت قریب آ رہی ہے، لوہریوں کا جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ اندرون موچی گیٹ میں ڈور اور پتنگوں کی خریداری زور و شور سے جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا بسنت فلوٹ بھی خریداروں کا جوش بڑھا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی موچی گیٹ میں ڈور اور پتنگوں کی خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ تفصیلات ظاہر شیروانی کی رپورٹ میں۔ لاہور میں بسنت کے لیے ڈور اور پتنگوں کی خریداری تیسرے روز بھی جاری رہی۔ شائقین کی بڑی تعداد نے موچی گیٹ مارکیٹ کا رخ کیا اور اپنی پسند کی ڈور اور پتنگیں خریدیں۔ بسنت کے لیے ضلعی انتظامیہ کے بسنت فلوٹ پر ڈھول کی تھاپ خریداروں کا جوش بڑھاتی رہی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی موچی گیٹ میں ڈور اور پتنگوں کی خریداری کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ محفوظ بسنت بنانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ شہریوں پر لازم ہے کہ وہ SOPs پر عمل کر کے بسنت منائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام اقدامات کر لیے ہیں۔ حکومت نے، آپ نے دیکھا، موٹر بائک پہ روڈز لگ گئے ہیں، سیکیورٹی پلان ہے۔ اس دن 500 سے زائد بسیں جو ہیں، ہر بس، ہر ٹرانسپورٹ، 6000 رکشے تمام فری ہوں گے۔ اورنج ٹرین فری ہے، میٹرو بسز فری ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈور اور پتنگوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، حکومت ان میں کمی کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آسٹریلیا کے تجربہ کار بیٹر اسٹیو سمتھ پاکستان سپر لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ سیالکوٹ سٹیلینز نے آسٹریلوی کرکٹر کو سائن کر لیا، جبکہ PSL کی پرانی 6 فرنچائزز لاہور قلندرز نے پلیٹینم کیٹیگری میں شاہین آفریدی، اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان، کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ابرار احمد اور پشاور زلمی نے بابر اعظم کو ریٹین کر لیا ہے۔ لاہور قلندرز نے PSL 11 کے لیے 4 اہم کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا اعلان کر دیا۔ کپتان شاہین آفریدی کو پلیٹینم کیٹیگری میں برقرار رکھا گیا ہے۔ عبداللہ شفیق، آل راؤنڈر سکندر رضا اور نوجوان ٹیلنٹ محمد نعیم کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں ریٹین کیا ہے۔ لاہور قلندرز نے حارث رؤوف اور فخر زمان کو پلیٹینم کیٹیگری سے ریلیز کر دیا۔ دیگر ٹیموں میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو، کراچی کنگز نے حسن علی کو، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ابرار احمد کو اور پشاور زلمی نے بابر اعظم کو پلیٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا
किया है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में सुफियान मुकीम, गोल्ड में अब्दुल समद और इमर्जिंग में अली रजा को रिटेन कर लिया है, जबकि प्लेटिनम कैटेगरी से साइम अयूब को रिलीज कर दिया गया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बेकार बैटर स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल कर लिए गए हैं। सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को साइन किया है। मंगल को प्लेयर रिटेंशन की आखिरी तारीख थी। पीएसएल की पुरानी 6 फ्रेंचाइजीज हर कैटेगरी में एक खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। पहली बार टीमों का इंतखाब 11 फरवरी को प्लेयर्स ऑक्शन के जरिए होगा। HBL PSL 11 की इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की रिकॉर्ड कीमत में फ़रोख्त हो गई है। 1 साल के लिए मीडिया राइट्स पाकिस्तानी कंपनी को मिल गए हैं। PCB ने इंडिया रीजन की मीडिया राइट्स फ़रोख्त नहीं किए हैं। पीएसएल के ग्लोबल मीडिया राइट्स 1 साल के लिए फरोख्त कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के लिए पाकिस्तानी कंपनी ने पीसीबी की मुकर्ररा रिजर्व कीमत से भी ज्यादा बोली लगाई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पीएसएल के इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा हुआ। ये इजाफा पीएसएल की बढ़ती हुई मकबूलियत और ब्रांड वैल्यू का वाज़ेह सबूत है। पीसीबी के मुताबिक इंडिया रीजन के पीएसएल के मीडिया राइट्स फरोख्त नहीं किए गए। CEO पीएसएल सलमान नसीर का कहना है कि पीएसएल दुनिया की सफ़े अव्वल की T20 लीग में अपनी जगह मजबूत कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया राइट में इजाफा पीएसएल पर आलमी एतमाद का कास है। नए मुआहदे ने लीग की बिजनेस ग्रोथ पर हमारे एतमाद को मजीद मजबूत किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच न खेलने का दुरुस्त फैसला किया है। खलीजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए साबिक कप्तान ने कहा कि BCCI अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ICC हमेशा भारतीय बोर्ड के दबाव में आकर फैसले करे। खलीजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच न खेलने के हुकूमती फैसले को सराहा है। उनका कहना है कि दुनिया काफ़ी अरसे से देख रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर किस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड दबाव डालकर अपनी मनमानी करता रहा है। भारतीय बोर्ड अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ICC हमेशा भारतीय बोर्ड के मुफाद देख कर फैसले करे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला न होने से एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप की मद में मुमकिन तौर पर $400 मिलियन का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के नाम पर बॉक्सर उस्मान वजीर अपनी अगली फ़ाइट भारतीय बॉक्सर महेश के खिलाफ लड़ेंगे। फ़ाइट 28 फरवरी को होगी। उस्मान वजीर का कहना है कि 18वीं फ़ाइट में भी नाकाबिल शिकस्त रहना उनका हदफ है। कौम से दुआओं की अपील की। मेरी नेक्स्ट फाइट लॉक हो गई है। 28 फरवरी को मैं अपनी फाइट लड़ूंगा इंडिया के अगेंस्ट बॉक्सर महेश, और ये मेरी 18 इंटरनेशनल फाइट है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा एक दफ़ा फिर इंडिया के अगेंस्ट फाइट जीतूँ, स्टिल अनडिफीटेड रहूँ, 18-0 रहूँ, अपने टाइटल्स अपने पास रखूँ, और इंशाल्लाह आप सब मेरे दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कमालिया के नवाही गांव भसी काठिया की बस्ती शेखा वाली, जहां सैलाब गुजरे 4 महीने बीत चुके हैं, बहुत से मुतासरीन सख्त सर्दी में अब भी खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमजद सईद की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में दरियाए रावी के हालिया सैलाब ने बस्ती शेखा वाली में तबाही मचा दी थी, जहां 60 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस और दर्जनों ख़ानदान बेघर हो गए थे। मुतासरीन का कहना है कि 4 माह गुजरने के बावजूद उन तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुंची और वो सख्त सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुनासिब छत है और ना ही बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं। अपील है कि हमारी इमदाद की जाए ताकि हम दोबारा अपने घर तामीर कर सकें। सर, हम खुले आसमान थले ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत मजबूर हैं, ऊपर से सर्दी है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। मकान शिकान डिग गए, सारा कुछ रोड़ गया। साड़ी कोई इमदाद करे। मरियम निवाज साड़ी जेड़ी सर्वे और सानू कुछ नहीं मिला। इंतज़ामिया का कहना है कि जिन इलाकों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है, इन्हें पंजाब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक हर सूरत रकम दे रही है। मैं सरकार की तरफ से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि एज़ पर पॉलिसी जैसे था कि जो स्टेट लैंड पे बैठे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उनको सरकार कोई पेमेंट नहीं कर रही। जो लोग अपनी ज़ाती मलकीती रकबे पे बैठे हुए थे, जिनके सर्वे हुए हुए हैं, उनको बैंक ऑफ पंजाब जो है वो भी पेमेंट जो है वो डिलीवर कर रहा है, तो वो उनको पॉलिसी के मुताबिक मिल जाएगी। बस्ती शेखा वाली के मुतासरीन का कहना है कि सर्वे के ज़रिए ही सही, लेकिन वो फौरी इमदाद और बहाली के मुंतज़र हैं ताकि एक बार फिर वो महफूज और बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया।